الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت انسان کو نامۂ اعمال میں وہ سب کچھ دکھا دیں گے جو کچھ اس نے کیا ہوگا یا کہا ہوگا، وہ شر میں سے ہو یا خیر میں سے ہو، یوم محشر وہ سب کچھ اس کو دکھا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامۂ اعمال میں کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، عرض کریں گے اے باری تعالیٰ، ہم نے تو یہ نیکیاں اپنی زندگی میں نہ کی، جن کا اجر و ثواب ہمارے نامۂ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ میرے بندے، بے شک یہ نیکیاں تو نے تو نہیں کی، یہ نیکیاں اس آدمی نے کی جس نے زندگی میں تیری غیبت کی تھی، تیرے پیٹھ پیچھے برائی کی تھی، تیرا گلہ کیا تھا، تو ہم نے اس کی مقبول نیکیاں نکال کر اس کے نامۂ اعمال سے تیرے نامۂ اعمال میں درج کر دی۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے نامۂ اعمال میں ان نیکیوں کو تلاش کریں گے، وہ نہیں ملیں گی جو انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کے طور پر کی تھی۔ عرض کریں گے مولائے کریم، ہم نے جو وہ نیکیاں فلاں فلاں کی تھی، آج وہ ہمارے نامۂ اعمال میں نظر نہیں آ رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا میرے بندے، بے شک تو نے وہ نیکیاں کی تھی، مگر دنیا میں کچھ تو نے
اپنے بھائیوں کے گلے کیے تھے، بہتان لگائے تھے اور ان کی غیبت کی تھی، سو اس جرم کے بدلے میں ہم نے تمہاری وہ مقبول نیکیاں یہاں سے پکڑ کر اس کے نام اعمال میں منتقل کر دی۔ کتنی حسرت اور یاس اور افسوس کا دن ہوگا وہ، جس دن آدمی کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اس دن آدمی کے نام اعمال سے نیک کاموں کے جو اجر اسے مل چکے ہوں گے وہ بھی اس سے ہٹا کر ان کو دے دیے ہوں گے جن کے لیے اس نے غیبت کا اہتمام کیا تھا۔ اور وہ لوگ خوش ہوں گے جن کو مفت میں نیک اعمال مل جائیں۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت مبارک تھی کہ کوئی آدمی جب ان کی غیبت کرتا، گلہ کرتا، تو وہ اس کے گھر میں پکا پکایا کھانا بھیجا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا، آپ نے میرے پاس کھانا کیوں بھیجا؟ فرمایا، میرا بھائی تو نے محنت کی، شب و روز میں نیکی کمائی، پھر وہ مجھ پہ احسان کر دیا کہ اپنے نیک اعمال کا جو ثواب تھا وہ اپنے سے ہٹا کر میرے نام اعمال میں درج کرا دیا، تو مجھے خوشی ہوئی کہ میں ایسے بندے کو جو مفت میں مجھے نیکیاں دیتا ہو تو اس آدمی کو کھانا کھلانے کا اہتمام کروں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کی عادت مبارک تھی، مجلس میں اپنے دوستوں سے پوچھتے تھے اپنے مخالف فریق کے لیے، نام مخالف نہیں لیتے تھے، یوں کہتے تھے کہ ہمارے دوستوں نے، ہمارے یاروں نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے۔ جب ان کا کوئی دوست، کوئی مرید، کوئی شاگرد یہ کہہ دیتا کہ فلاں لوگوں نے آپ کا گلہ کیا ہے، تو حضرت بھی کھانا بنوا کر اس کے گھر میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک آدمی دارالعلوم دیوبند کے بالکل قریب میں حضرت کے لیے توہین آمیز جملے بولتا تھا، گلہ کرتا تھا حضرت کا، تو حضرت اس کے لیے کھانے کا بندوبست فرماتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، اس کو احساس آ گیا کہ میں کیسا ظالم ہوں، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عاشق رسول اور اتنی بڑے عالم دین کے لیے میں برائی کی بات کرتا ہوں۔ سو اپنے عمل پر نادم ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر حضرت کا گلہ کرنا، حضرت کی غیبت کرنا چھوڑ کر طائب ہو گیا۔ حضرت جی کو پتہ چلا تو حضرت نے کھانا بھیجنا بند کر دیا۔ تو ایک دن وہ آپ کے پاس چلا آیا اور عرض کرنے لگا کہ مولانا، میں تو آپ کے گلے کرتا تھا، آپ میرے گھر میں کھانا بھیجتے تھے، جب میں طائب ہو گیا ہوں، آپ کا گلہ کرنا چھوڑ گیا ہوں، اب آپ میرے گھر میں کھانا بھیجنا چھوڑ گئے، اس کی کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے مقبول اعمالوں کا ثواب جس کی غیبت کی جائے اس کے نام اعمال میں درج کیے جاتے ہیں، تو
تو اپنے نامہ اعمال کا مقبول ثواب جو مجھے بھیجتا تھا، اس تیرے احسان کے بدلے میں تیرے گھر میں کھانا بھیجتا تھا۔ جب سے تو نے مجھ پہ احسان کرنا بند کر دیا، تب سے میں نے تیرے گھر میں کھانا بھیجنا بھی بند کر دیا۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے کوئی ایسی بات کا کہہ دینا جو اس کو ناگوار گزرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی بندہ ایسی بات کہے کہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو۔ نبی الخاتم نبی الملاحم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہی تو غیبت بنتی ہے کہ تو کوئی آدمی وہ بات کرے کسی کے حوالے سے، وہ بات وہ کام اس کے پاس موجود ہو، تبھی تو غیبت بنتی ہے۔ اگر وہ عمل وہ بات اس کے پاس موجود نہ ہو تو یہ تو تہمت بن جاتی ہے، الزام بن جاتا ہے، اور الزام کا گناہ اور ہے، غیبت کا گناہ اور ہے۔ غیبت کے گناہوں میں سے جو ادنا گناہ ہے، سب سے کمزور ترین گناہ ہے، وہ غیبت کا گناہ کسی آدمی کے زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ برا ہے، زیادہ سخت ہے۔ حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ اگر میں دعا کروں اور میری دعا قبول نہ ہو تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ تیرا رزق حرام کا ہو، یعنی کھانا پینا حرام کا ہو، یا ایک یہ کہ تو جھوٹ بولتا ہو یا غیبت کرتا ہو۔ بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مریدین کو سب سے پہلے دو باتیں سکھاتے ہیں، ایک رزق حلال اور ایک صدق مقال، یعنی کھانا اس کا حلال کا ہو اور بولنا اس کا سچا ہو۔ جب بھی حرام کی آمیزش ہو جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ مطعم حرام و لباس حرام یقول یا ربی یا ربی، بندہ کہتا تو ہے یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس کا کھانا پانی بھی حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ جب آدمی حلال میں حرام کی آمیزش کرتا ہے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب آدمی صدق مقال کو چھوڑ کر کذب بیانی اختیار کرتا ہے تب بھی اس کی زبان کی نکلی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ ضرور تو کسی مسلمان بھائی کے لیے غیبت کا اہتمام کرتا ہوگا۔ کسی کا عیب بیان کرنا
جب اس کے اندر وہ عیب موجود ہو غیبت ہے۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، وہ ستاریت سے کام لیتے تھے، پردہ فرمائی سے کام لیتے تھے۔ حضرت فقیر محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اونٹ چوری ہو گیا، انہوں نے دعا کی اور اپنے استاد جی حضرت مولانا میاں کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائی، تو اللہ کے فضل سے اگلے دن ان کا وہ بیل ان کا واپس آ گیا۔ تو حضرت نے دیکھا کہ آدمی ایک آیا، بیل کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا، یہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا بیل آ گیا، حضرت کیسے آیا؟ آپ نے فرمایا کوئی آدمی پکڑ کر نا یہاں چھوڑ گیا ہے۔ تو ان کے بیٹے اور ان کے رفقا، ان کے مریدین نے پوچھا کہ حضرت وہ بندہ کون تھا جو ہمارے بیل کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ زندگی کا ایک دراز عرصہ تک لوگ سوال کرتے رہے اور حضرت جی نے اس شخص کا نام نہ بتایا کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ مسکین پور شریف میں ہمارے حضرت سیدی غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ کچھ لوگوں کو وہ ناگوار گزرتا تھا۔ اس مدرسے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی پڑھتے تھے۔ ہوا ایسے کہ کچھ دن اس مدرسے میں کہیں سے روڑے آتے تھے کچی مٹی کے، سریکی میں کہتے ہیں وٹے، روڑے پڑتے تھے۔ کسی نے شک کیا کہ یہ جنات کا کام ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ بعد میں کچھ لوگ درختوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھے اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہرے میں شریک تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے اپنی لکار میں وہ روڑے رکھے ہوئے تھے اور روڑے اٹھا کر مدرسے میں پھینکے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ چلا گیا۔ اس پہ نظر پڑ گئی تمام ساتھیوں کی، لیکن پہچان کوئی نہ پایا۔ پہچانا صرف حضرت پیر غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ لوگ درختوں سے نیچے اتر کر آئے اور آ کر پوچھنے لگے، مرشد استاد محترم وہ کون تھا جو یہاں روڑے مارنے پتھر مارنے کے لیے آیا تھا؟ حضرت نے فرمایا جو بھی ہو میں نے اسے پہچان لیا ہے، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آدمی کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ اور پھر میرے والد گرامی نے تنہائی کے عالم میں ان سے بارہا مرتبہ عرض کیا کہ ابا جی اس بندے کی نشاندہی تو کر دو، چلو نام نہ بتاؤ، کوئی اس کا انداز، کوئی نشاندہی بتا دو کہ کون آدمی تھا۔ تو آپ نے فرمایا مطیع، نام تھا محمد مطیع اللہ۔ ان کے والد گرامی انہیں صرف مطیع کہتے تھے۔ فرمایا مطیع تو کیا یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اصرار پر کسی آدمی کی غیبت کر کے گناہگار ہو جاؤں؟ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں ہاتھ بعد میں لیا گیا اور زبان کا حکم پہلے دیا گیا، جبکہ آدمی ہاتھ سے لڑتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا آدمی کے ہاتھ کا جو زخم ہوتا ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کی زبان کا زخم ہوتا ہے وہ بڑی دیر تک تر و تازہ رہتا ہے۔
اس لیے میرے محبوب نے سب سے پہلے یہی فرمایا کہ مسلمان وہی ہوگا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر کھڑے تھے، کسی آدمی نے انہیں گالی دے دی تو حضرت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، حضرت نے اس کو کلہاڑی دی اور فرمایا مجھے یہاں مار۔ اس نے کہا نہیں ماروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سن میں سعدی ہوں، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں، میں کسی بادشاہ کو کہہ کر نہ تیرا کام تمام کرا دوں گا۔ اب وہ ڈر گیا، ڈر کے مارے اس نے حضرت سے کلہاڑی لی اور حضرت کو یہاں مار دی اور چلا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے اس بستی میں جب پہنچے تو معلوم کیا یہاں فلاں شخص رہتا تھا۔ اس آدمی کو جا ملے، بات چیت خیر صلاح کرنے کے بعد حضرت نے کپڑا اتارا اور فرمایا دیکھ یہاں کوئی نشان ہے، کوئی خون ہے؟ اس نے کہا نشان بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سن کہ مجھے درد بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا مولانا آپ کہتے کیا ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں شیراز کا سعدی ہوں، 25 سال پہلے یا اتنے عرصہ پہلے آپ نے مجھے یہاں پر کلہاڑی ماری تھی اور گالی بھی دی تھی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد درد ختم ہو گیا، زخم ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، نشان تک باقی نہ رہا، لیکن جو تو نے وہ گالی دی تھی، جو اس گالی سے دل پہ زخم لگا تھا، وہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی تر و تازہ ہے۔ ایک بزرگ ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں، ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ ہیں، بڑے امیر گمیر آدمی ہیں، اور اسی طرح ولایت میں بھی شاہی درجات پر منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ایک اللہ والے کی خدمت میں 10 سال گزارے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو دوسرے اللہ والے کی خدمت میں 10 سال گزارے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے پیر کے بیٹے کے پاس، یعنی تیسرے اللہ والے کے پاس انہوں نے 10 سال گزارے۔ تیسرے اللہ والوں کا نام تھا خواجہ نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اولیاء کی جان کہتے تھے، اور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ مرزا مظہر کو اپنی جان کہتے تھے، تب ان کا نام پڑ گیا مرزا مظہر جانے جانا، یعنی اس آدمی کی جان جو ساری کائنات کے اولیاء کی جان ہے۔ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ میں مراقب بیٹھے تھے، مراقبے میں انہیں ایک فرشتے کی زیارت ہو گئی جو بائیں کاندھے پہ بیٹھتا ہے۔ اس کا کام ہے برائیوں کو لکھنا، اس کا کام ہے دائیں والے کا نیکیوں کو لکھنا۔ جو بائیں کاندھے والا فرشتہ ہے وہ دائیں کاندھے والے کا ماتحت ہے، میرے ہر اس گناہ کو لکھتا ہے جو میں کرتا ہوں، مگر اس سے سوال کر کے کہ لکھ لوں، یہ اجازت دے گا تو لکھے گا، یہ نہ دے تو نہیں لکھتا۔ اب دائیں کاندھے والے فرشتے کا یہ اصول ہے کہ وہ 3 دن تک میرا گناہ نہیں لکھتا کہ شاید یہ بندہ توبہ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آدمی گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ گناہ نہیں لکھواتے، جب گناہ کر لے تب بھی اللہ پاک نہیں لکھواتے۔ 3 دن تک اس آدمی کو انتظار کا یعنی ایک موقع دیا جاتا ہے توبہ کرنے کا کہ شاید اب توبہ کر لے،
جب 3 دن تک آدمی اپنے گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے، اصرار کیے رکھتا ہے، پھر اللہ پاک اس کا ایک گناہ لکھوا دیتے ہیں، ایک گناہ لکھواتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل میں جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کی طرف چلتا ہے 2 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جب وہ نیکی کر گزرتا ہے تو پھر اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ قربان جائیے پروردگار کے فضل عظیم۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ فرما رہے تھے تو انہیں بائیں کاندھے والے فرشتے کی زیارت ہوئی، تو یہ دائیں کاندھے والے سے پوچھ رہا تھا کہ لکھ لوں؟ اس نے کہا نہیں، ابھی دیر۔ حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جو یہ پوچھنے اجازت لینے میں ہے، تو آپ نے مراقبہ ختم کیا، پچھلے 24 گھنٹے کی طرف فکر کی، ان کو 24 گھنٹے میں ایک عمل بھی ایسا نہ ملا جو خلاف شریعت ہو۔ کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنی بڑے اللہ والے ہیں کہ ان کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوا جو 24 گھنٹے میں جو شریعت کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو یا مستحب کے خلاف ہو۔ دوبارہ مراقبہ کیا تو اس فرشتے نے پھر پوچھا کہ اب لکھ لوں؟ ادھر سے جواب آیا نہیں، شاید مرزا ابھی توبہ کر لے۔ تو آپ نے پھر مراقبہ توڑا، پھر پچھلے 24 گھنٹے کا محاسبہ کیا، اگلے 24 گھنٹے میں بھی ان کو اپنا ایک عمل خلاف شریعت و سنت و مستحب نہ ملا، ایک عمل بھی۔ کیسا بزرگ آدمی ہے جسے فرشتوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے مراقبہ کیا، تیسری مرتبہ مراقب ہوئے تو پھر زیارت ہو گئی۔ اس نے پوچھا کیا اب لکھ لوں؟ اس نے کہا نہیں، ابھی اس کے 72 گھنٹے پورے ہونے میں 1 گھنٹہ بھی باقی ہے، 1 گھنٹہ ابھی باقی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں۔ ان کی عظمت کا احساس فرمائیں کہ کتنے عظیم ہیں جن سے اگر ایک گناہ ہو ہی گیا پھر وہ لکھا نہیں جا رہا، اس کو ختم کرنے کے لیے توبہ کی انتظار کی جا رہی ہے، اور توبہ کرانے کے لیے اس بزرگ کو بار بار فرشتوں کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک آدمی صرف بنگانا نماز پڑھتا ہو کہتے ہیں بہت ہی بڑا ولی اللہ بن گیا جناب۔ سنتیں پوری نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، واجبات پورے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہاں تو فرائض پورے نہیں کرتے، سنتوں کی تو بات کچھ اور ہے، اور اگر کہیں کچھ مطالبہ کر بھی لیا جائے تو کیا کہتے ہیں لو جی یہ تو سنت ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، ایسے ہے نا، یہ تو سنت ہے۔ کاش کہ کسی کو سنت کا پتہ چل جاتا، اس کی اہمیت کی قدر مل جاتی آدمی کو۔ 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اگر اس میں 5 روپے کی ہوا نہیں ہے ٹائر میں تو یہ گاڑی ناقص ہے، چل نہیں سکتی۔ تو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من ترک عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو ترک کرتا ہے چھوڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہوتا۔ کہہ دیتے ہیں بھی سنت ہے کوئی بات نہیں، بہرحال یہاں جس کی سنتیں پوری نہیں ہو رہی، واجبات پورے نہیں ہو رہے، فرائض بھی پورے نہیں ہو رہے، وہ میرے تیرے لیے بڑا اللہ والا ہے۔ میں اس اللہ والے کی بات کر رہا ہوں جس کی فرائض اور سنتوں کو چھوڑو کتنے کتنے دنوں میں مستحبات قضا نہیں ہو رہے، اور پھر اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو توبہ کے لیے اس کو وقت دیا جا رہا ہے، اور اس وقت میں بھی
ان کو فرشتوں کی زیارت کروائی جا رہی ہے. اب فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ کے ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے پچھلے 72 گھنٹوں کا محاسبہ کیا کہ مجھ میں کون سی کمی ہے. ان 12 گھنٹوں میں کوئی چیز نہیں نظری، پچھلے 12 گھنٹوں میں کوئی 24 گھنٹوں میں کوئی چیز نہیں نظری. پچھلے 24 گھنٹوں کا جب محاسبہ کیا تو ایک بات یاد آ گئی. بتاؤں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو گناہ مجھے یاد آیا وہ یہ تھا کہ میں اپنی خانقاہ سے مسجد کی طرف جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے. راستے میں 2 بندے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے. ان باتوں میں کسی اور آدمی کا گلہ کر رہے تھے. میں وہاں سے چلا آیا، ان کے گلے کی آوازیں میں سنتا آیا اور ان کو روکا نہیں کہ گلہ نہ کرو. بس یہی گناہ تھا جس کے لیے وہ لکھنے کی اجازت چاہتا تھا. یہ تو گناہ کو انہوں نے سنا ہے، غیبت کو پسند اس کے نہیں، پوچھا نہیں ہے. جا رہے تھے تو آواز پڑ گئی، سن لیا. اب ذرا پیچھے پلٹے. جو ذوق سے سنتا ہو اس کے لیے کیا گناہ ہوگا. اب ذرا اس سے بھی اور ایک قدم پیچھے چلے کہ جو زورے سے سناتا ہو اس کے لیے کیا ہوگا. پھر اس سے بھی ایک اور قدم آگے چلے جو کسی کی غیبت کرنے کے لیے اہتمام کرتا ہے، مجلس لگاتا ہے اور مجلسوں میں بیٹھ کر آدمیوں کا نام لے لے کر گلہ کرتا ہے. فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. جو ایک آدمی کا گلہ کرے، ایک آدمی کی تہمت کرے، اس کے لیے ادنا گناہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی سے زنا کرے. یہاں جو زیادہ سے زیادہ گلے کیے جاتے ہیں وہ اس آدمی کے گناہوں کا کیا حساب ہوگا. اور پھر یہی وہ بندہ ہوگا جو قیامت کے روز کھڑا ہوگا، نیکیاں بھی کرتا ہوگا اور نامہ اعمال خالی دکھایا جائے گا. کیوں کہ اس کے مقبول اعمال کی نیکیاں اٹھا کر ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جن کے کھاتے میں یہ غیبت لکھوایا کرتا تھا. محبوب علیہ السلام نے اپنی مجلس میں پوچھا، فرمایا بتاؤ تم میں سے غریب کون ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ غریب ہے جس کے پاس مال نہ ہو. کسی نے کہا فلاں غریب ہے، کسی نے کہا فلاں. محبوب نے فرمایا نہیں، غریب وہ آدمی ہے جو دنیا میں لگاتار نیکیاں کرتا رہے اور آخرت میں اس کی ایک نیکی بھی اس کو نہ ملے اور وہ ساری نیکیاں کاٹ کر ان لوگوں کو دے دی جائیں جن لوگوں کے یہ گلے کرتا تھا. یہ بندہ سب سے غریب ترین آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غربت سے بچائے اور غیبت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو صدق مقال عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.